سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ کہ شارٹ نوٹس پر آپ یہاں تشریف لے آئے، اور ہم تو اکثر مرکز میں ہوتے ہوئے وہی بات کر دیتے اور میڈیا پر اور پارلیمنٹ میں وغیرہ، مگر میں ضروری سمجھتا تھا کہ چونکہ ہمارا تعلق یہاں سے ہے کہ اگر بات یا پشاور کے پی کے سے ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے آپ کو تکلیف دی۔ میں سب سے پہلے بات یہ کروں گا، زیادہ اس میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں کہ جو اوورآل ملک کی حالات ہے اور جو چیلنجز ہے، میں ذرا بات کے پی کی کروں گا۔ مگر آپ سب کو پتہ ہے، اگر پچھلے بھی 16 مہینوں کی ہماری پی ڈی ایم کی مخلوط حکومت آئی تو اس زمانے میں بھی سب کو پتہ تھا کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، اور شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں سیاست کو قربان کر کے ریاست کو بچایا اور دن رات محنت سے اتحادیوں کے ساتھ مل کے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا دیا۔ ابھی جو ہماری حکومت آئی، پھر بھی ہماری مخلوط حکومت ہے، اتحادی پارٹیاں ہمارے ساتھ، سب کی شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں چیلنجز سارے دیکھ رہے ہیں ملک کے کیا کیا ہے، معاشی طور پر کہ کیا صورتحال ہے۔ اگر آپ دہشت گردی کو دیکھیں وہ اپنی جگہ، مگر میں کہوں گا کہ سب سے بڑی ایشو ایک عام آدمی کی، میں ایک عام آدمی کی بات کروں گا، اس طرح ٹیکنیکلٹی میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ تو جس طرح عام آدمی مہنگائی کے ساتھ فیس کر رہا ہے، تو وہ سب کے سامنے ہے کہ جو صورتحال ہے، تو ہمارے بڑے چیلنجز ہے، ہمارے وسائل کتنے ہیں، ریسورسز کتنے ہیں، ہم سب کی یہ خواہش ہے، اس میں دوسری بات نہیں ہے۔ اسی دن میں جماعت اسلامی کے دھرنے میں گیا تھا تو میں نے وہی بھی ان کے لیڈرشپ سے بات کی کہ آپ کی اور ہماری مطالبات ہے کہ، اور وہی سب سے زیادہ ڈیمانڈ تو شہباز شریف صاحب کا ہے کہ اس ملک میں مہنگائی بھی نہ ہو، عام آدمی کی حالت بہتر ہو، بجلی بھی سستی ہو، گیس بھی سستی ہو، اور دوسرے بھی دہشت گردی بھی نہ ہو، امن ہو، پیس ہو، اور اس کے لیے ہم سب کو مل جائے معاشی استحکام بھی ہو اس ملک میں، اور اس کے لیے ہم سب کو کام کر لینا چاہیے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایک کی ڈیمانڈ ہے اور دوسرے کی نہیں، ہم سب کی، ہماری بھی یہ ڈیمانڈ ہے، پرائم منسٹر کا بھی ہے، اور جتنے ہمارے الائیز ہیں ان کا بھی ہے کہ اس طرح ہو جائے۔ مگر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ ریسورسز کتنے ہیں، آپ کے وسائل کتنے ہیں، آپ کے جیب میں کتنے پیسے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ 100 روپے ہے تو آپ 300 روپے کی بات تو نہیں کر سکتے، وہی ڈیل نہیں کر سکتے۔ ان 100 روپے کے اندر رہتے ہوئے جو آپ کے ساتھ آپ کے وسائل ہے، ریسورسز ہے، ان ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے جو ریلیف دے سکتے وہی آپ دیں گے۔ تو سب سے بڑی بات میں نے ان کو بھی کہا، آج بھی بات کرتا ہوں کہ ہم سب کی یہ خواہش ہے، تو ان ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے ہم وہی پہلے ڈیلی دیکھ رہے تھے، سب سے بڑی ہماری مہنگائی کا ایشو ہے، ایک عام آدمی کا ایشو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جب ہمارا 48% سے گر کر 11-12% پر آئی ہے، یہ صبح نہیں ہے کہ آج یہ ریٹ ہے آٹے کا اور کل بازار میں جائے یہ ریٹ ہے، یا دوسری چیزوں کے تیسری چیزوں کا۔ آپ دوسرے مد میں دیکھ رہے ہیں کہ استحکام وہی روپے کی قدر میں، ایک عام آدمی کی بات میں کروں گا، ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ ہر وقت آتی ہے اور بات کرتی ہے، ایک عام آدمی کی یہ نہیں کہ آج ڈالر 200 روپیہ پر ہے اور کل ہم صبح اٹھتے 300 پر ہو گیا، 400 پر ہو گیا، تو اس میں بھی ایک سٹیبلٹی آئی۔ سٹاک ایکسچینج سارے لوگ وہی دیکھتے ہیں، اس میں بھی بہتری آئی ہے، اور وہی ہر جگہ سے انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی ایک بات رک گئی ہے۔ یہ ہمارا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، ہم اس سے بہت آگے جانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت آگے جائیں اور ہماری وہی خواہش پوری ہو کہ اس ملک میں ڈیولپمنٹ بھی ہو، روزگار بھی ہو، جاب بھی ہو، مہنگائی بھی نہ ہو، دوسرے ایشوز بھی حل ہو جائے۔ اور میں یہ دل سے کہتا ہوں کہ اگر شہباز شریف صاحب کی طرف پرائم منسٹر ہو اور اس طرف ویژن ہو کہ جس طرح وہ محنت کرتا ہے، یہ بات نہیں کہ میں اس کے کیبنٹ کا ممبر ہوں، مگر اللہ حاضر ناظر جان کر کہ جس طرح وہ محنت کرتا ہے اور ہمیشہ کہتا ہے کہ آپ بات سیاست کی نہ کرے، پارٹی کی نہ کرے، پاکستان کی بات کرے، اس کا وہی ویژن کی ملک کی بات کرے اور پاکستان کی بات کرے، اس کے لیے لگا ہوا ہے۔ میں اپنی ملٹری لیڈرشپ چیف آف آرمی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ جو اس کا کام نہیں ہے، اور اس میں بھی اس صاحب سی کو دیکھو، بیرونی یو اے ای میں جانا، سعودی میں جانا، چائنا میں جانا، اس نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے کہ یہ ملک ہم سب کا ہے، جو رول ہم پلے کر سکتے ہیں سب کو پلے کر لینا چاہیے۔
یہ ہماری بدقسمتی ہے، اس صوبے سے ہمارا تعلق ہے سب کا، تو میں کہتا ہوں کہ اس میں ہم سب سے پیچھے رہ گئے. اس میں ہماری جو کچھ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں بغیر سکینڈل کے اور کرائسس کے کوئی دوسری چیز ہمیں اس صوبے میں نظر نہیں آ رہی، بغیر لڑائیوں کے اور بغیر اس کے کہ یہ کروں گا وہ کروں گا. اور ابھی تو سب کو سامنے آ گئے. ہم نے کہا کہ یہ جو ہم کہہ رہے تھے وہ خود وہی کہہ رہے. ان کے ایک گروپ ایک بات کرتے، لڑائی کس چیز کی ہے؟ کرسی کی. ایک کہتے ہیں مجھے بٹھاؤ، دوسرا کہتے ہیں مجھے بٹھاؤ. اور وہی گواہیاں جو آپ عام آدمی، میڈیا اور اس گلی کوچوں میں گھومنے پھرنے والا ہر ایک بندہ اور ہم اپوزیشن کے سارے لوگ وہی بات کر رہے تھے کہ کتنی لوٹ مار ہے، کرپشن ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، یہ وہ ہے. تو سارے وہی آپ نے اس کی پریس کانفرنس سے سنی، ان کے اپنے پی ٹی آئی کی، وہ ذرا کی کہ وہ بھی اس بات کو ایڈمٹ کر رہے. اس میں لوزر کون ہے؟ اس میں نقصان کس کا ہے؟ نقصان اس کے پی کے کی عوام کا ہو رہا ہے کہ اس کی کوئی بات ہو ہی نہیں رہی. بغیر اسی باتوں کے 4 مہینے ہو گئے، یہ لوگ آ گئے تو کون سی ایک فیلڈ سے لے کر ایک فیلڈ سے کہ انہوں نے اس صوبے کی کون سی بڑی بات کی بغیر دھمکیوں کے کہ گریڈ جلائیں گے، بند کریں گے، فلاں بٹن کا اس طرح کریں گے، فلاں کا اس طرح کریں گے. اور کوئی اگر کسی نے دہشت گرد پر ہاتھ ڈالا تو اس کا مقابلہ کریں گے. کوئی بات تو اور ہم نے سنی بغیر دھمکیوں کے. میں ان سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ اس طرح باتیں آپ لوگ کرتے، یہ تو ہمارے جذباتی لوگ، پھر وہ جذبات آخر میں ٹھنڈے ہو جائیں گے اور یہ لوگ ریئلائز ہو جائے گا کہ کس طرح ٹولہ ہے اور کس طرح سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. اگر آپ یہ سارے گریڈ جلا دیں تو کس کا نقصان ہوگا؟ یہ تو نہ میرے باپ کا ہے اور نہ علی امین گنڈاپور صاحب کے باپ کے، نہ شہباز شریف صاحب کے اور نہ زرداری صاحب کے. یہ تو اس قوم کے. آپ نقصان کس کو دیں گے؟ اس قوم کو دیں گے. اگر آپ اس سب کو اس طرح کریں کہ جاؤ لا اینڈ آرڈر اور کس چیز کی پرواہ نہیں کرے تو سسٹم کس طرح رہ جائے گا اور ریٹ کس طرح رہ جائے گا؟ تو اگر بات ہے تو بات نیگوسیشن سے اور سلوشن حل سے بات کی جا سکتی ہے کہ اس کا حل کیا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہر ایک کو بجلی ملے اور پورا ملے. سلوشن کیا ہے؟ کس طرح پیمنٹ کرے، کیا طریقہ کار نکالے اور کس طرح اس پر چلے. اگر آپ دوسری بات کرتے، اس سے نہیں کہ آپ اوپر جلسے میں تقریر کریں جذباتی لوگوں کے پاس کہ یہ نہیں ہونے دوں گا، وہ نہیں ہونے دوں گا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم سارے کہتے ہیں، مگر آپ یہ بات کریں کہ امن کا سلوشن بتائے، حل بتائے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل جو یہ ٹانگ ڈی خان میں ہوا ججز پر حملہ، اور اس کے بعد وہی اسی دن میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ بینک سے گاڑی نکل کر اس کو اس طرح جلایا گیا، اور پوری صدرن ڈسٹرکٹ میں کوئی شام کے بعد نکل نہیں سکتا ہے. گورنمنٹ کی ریٹی نہیں ہے. تو آپ بات کرتے تو آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے. اس کا حل بھی بتاؤ، سلوشن بھی بتاؤ کہ اس کا حل کیا ہے، آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہمارے اتنے دلیر لوگ ہیں. میں پولیس کی بھی اگر بات کروں، اس میں اتنے اچھے نوجوان ہیں، اتنے اچھے آفیسر ہیں، ان کی سیکریفائس سب کے سامنے کہ جب سے دہشت گردی آئی سب کو فیس کر رہے ہیں. اس کے بعد ایفسی، آرمی، سارے لوگ ہماری اپنے قوم لوگ. مگر آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی پریارٹیز میں تو وہ ہے نہیں. میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں کہ کبھی آپ نے ایک میٹنگ اس پر کی ہے؟ کبھی آپ یہاں بیٹھے ہو یا وہی بیٹھے ہو کہ سی ٹی ڈی کو اور دوسرے کو کس طرح مضبوط کر دیا جائے؟ ان کو کیا چاہیے کہ وہ ہم دے دے، ان کو ریسورسز دے رہے کہ اس صوبے میں امن ہو اور پیس ہو. یہ بہت افسوس کی بات ہے. یہ صرف اس کے لیے یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کے پی کے عوام کو کہ اس طرح مسلط کرنا. تیسری دفعہ ان کے بہت توقعات اور ایکسپیکٹیشن سامنے کوئی چیز نظر آ نہیں رہی. تو میں یہ بات اور سوال ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نہ کوئی منصوبہ گنے. جب بات کرتے ہمیں آپ دوسروں کے ساتھ کمپیٹ کرے. آپ بات کرے مریم نواز بی بی کو دے کے وہی کہ وہ پنجاب میں کیا کر رہی ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرے، ان کے کاموں میں مقابلہ کرے. اس طرف تقریروں میں اور جذباتی میں نہ کرے کہ میں بھی کے پی کے عوام کو یہ چیز دینے والا ہوں. آپ اس کی مقابلہ اسکینڈل میں مقابلہ نہ کرے کہ کوئی اور صوبے میں ڈیلیوری ہے مگر کے پی میں اسکینڈل کے اسکینڈل ہے. صبح اٹھتے اسکینڈل ہے، شام کو اٹھتے اسکینڈل ہے. اسکینڈل میں مقابلہ نہ کرے، ڈیلیوری میں مقابلہ کرے. میں دوست کو بھی وہی سرفراز بگٹی کو بھی داد دیتا ہوں کہ اتنی محنت کر کے 48,000 ٹیوب ویل کو سولرائزیشن کے لیے دے دیا. اسے بلوچستان میں خوشی آ جائے گی، انقلاب آ جائے گی. کچھ پیسے مرکز دیں گے، کوئی صوبہ دے گے. آپ کو چاہیے آپ بھی آگے آ جائے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے.
وہی لیں گے اگر بلوچستان کو دے, وائی ناٹ ٹو کے پی. مگر آپ کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے اس شرح پر کہ یا ایک زرعی ریولوشن آ جائے, انقلاب آ جائے, اس طرح وہی کرتا ہے اس طرح. مگر آپ کی ترجیحات میں تو وہ چیز ہے ہی نہیں. جب ہم اٹھتے دیکھتے نئی نئی چیزیں ہم دیکھتے. پہلے وہ گندم کی سکینڈل, بہت دکھ کی بات ہے, میرے ساتھ وہ نام بھی ہے, میں نام بھی لوں گا, کہ کس طرح تباہی کی اس گندم کی سکینڈل میں, کس طرح آپ نے اپنے لوگوں کو نامنیٹ کر دیا, اور وہی جا کے کس طرح گندم کی خریداری آپ کے مڈل مین نے کی. فار ایگزامپل اس نے 10 روپے فی کلو لے لیا, اور آگے آپ نے وہی اس غریب صوبے کے خزانے سے 20 روپے پے کیے, اور جو آدھے 10 روپے آپ نے آپس میں بانٹ دیے. میں تو یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس کی شفاف انکوائری ہو جائے کہ کتنی ارب روپے کی لوٹ مار, وہی لوگ بھی سامنے, ان کے نام بھی سامنے. میں اگر نام لے لو تو آپ کو نام بھی لے سکتا ہوں کہ کس کس فرنٹ مین بنے اور کس کس نے اپنا رول اس میں پلے کر دیا. بہت افسوس کی بات ہے کہ وہی لوگ گندم والی سکینڈل میں جو آپ کی ٹارگیٹ کی 3 لاکھ ٹنز کا, تو آپ نے اس میں کس فرنٹ مین کو ڈال دیا. وہی جو آپ نے ایگریمنٹ کی 7 مئی کو 29-30 کو اس کو کینسل کر دیا, اور دوسرے طرف چلے گئے. صادق خان کون ہے آپ جانتے ہیں, وہی فرنٹ مین جو آپ کا خلیق الرحمان ہے, اشفاق خان ہے نوشہرہ سے, جو آپ کے فرنٹ مین ہیں. ان کے ذریعے اس نے کتنی خریداری کی اور کیا کیا کی اور کس ریٹ پر خریدا اور کس ریٹ پر اس نے اس غریب صوبے سے پیسے وصول کی. اجمل خان کون ہے آپ جانتے ہیں, کہ وہی فرنٹ مین جو منسٹر فوڈ ہے, اس نے کتنی خریدی اور کس ریٹ پر انہیں لوگوں سے خریدی اور کس ریٹ پر اس صوبے کی غریب عوام کا پیسہ دیا. دوسرا کوئی جلال خان جو ایجوکیشن منسٹر کا پی اے ہے, مینا خان افریدی کون ہے, احسان اللہ کون ہے. اس طرح اربوں روپے اس میں بٹور دیے اور لوٹ لیے, اور اتنی بدنامی اس غریب صوبے کی. تو اس سے آگے گندم کی سکینڈل سے آپ یاروں کے نہیں, دوائیوں کی سکینڈل. آپ نے جو دوائیوں کی سکینڈل, میں مانتا ہوں کہ یہ پچھلے دور سے جو حکومت تھی اس سے آ رہی تھی نگران سیٹ اپ میں. اگر آ رہی تھی تو آپ کے 4 مہینے ہو گئے, آپ کو فوراً امیڈیٹلی بند کر لینا چاہیے تھی کہ اس کو بند, یہ سکینڈل آگے نہیں چلنا ہے. مگر آپ نے آخر میں انکوائری کا سو کارڈ بات تب کی جب وہ ڈیل میں آپ ناکام ہوئے, کہ اتنے دے دو اتنے لے لو, کہ اتنے دینے لے لے کی بات نہیں ہوئی. تو پھر اس میں آپ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے, اسی پر پھر بعد میں آپ آ گئے. اگر آپ فارس کی بات کرتے, کتنی دکھ درد کی بات ہے, کس طرح بے دریغ کٹائی ہوئی, کس طرح جنگلات کو کاٹ دیا گیا. آپ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, کیا اس میں آپ سب کی مرضی شامل نہیں ہے, اس میں آئیڈیالہ تک شامل نہیں ہے. کون اس طرح جرت کر سکتے ہیں کہ اسی طرح جنگل کی کٹائی کرے, کہ ایک وزیر کی وزارت ٹرانسفر کرے, ایک آدمی کو سسپینڈ کرے. یہ ارب روپے آپ کے ہضم ہو گئے. ہضم نہ ہونے والے سارے لوگ دیکھ رہے کہ اسی سکینڈل میں کیا کیا آپ نے کیا اور کیا کہہ رہے ہیں آپ. یہ تو مجھے دکھ ہوتی ہے, اسی دن سن لیا یونیورسٹیز کے ساتھ جو زمینیں ہیں اس کو بھی بیچیں گے. خدا کے لیے, فار گاڈ سیک. ہم تو عمران خان کا وہی جب وہ آ رہا تھا وہی سننا ہے 2013 سے پہلے, کہ اس گورنر ہاؤس کو بھی یونیورسٹی بناؤں گا, اور وہی پرائم منسٹر ہاؤس کو بھی بناؤں گا, پنجاب میں وہی گورنر ہاؤس کو بھی بناؤں گا. ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ کب یہ بنیں گے. تو اس کے بنانے کے بعد جو پہلے سے کئی سالوں سے خریدے ہوئے زمینیں کوئی دینے بنانے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس میں بھی لوٹ مار ہوگی اور یہ ہم بیچیں گے. ہم نہیں دیں گے بیچنے. یونیورسٹیز کی جتنے زمینیں ہیں اس کو بیچنے نہیں دیں گے. اگر آپ مزید نہیں لے سکتے, بیچنے کی کیا بات, یہ تو اس طرح بات ہو گئی. مجھے حیرت ہوئی اس دن, میں سوچ رہا تھا ہم نے دیکھے جو لوگ یہ چرس پاؤڈر اور نشئی لوگ دوسرے کرتے تو آخر میں اپنا ہر چیز بیچتا ہے. یہ ابھی پی ٹی آئی والا وہی چیز بن گیا, وہی نشیوں والا چیز بن گیا, کہ وہ آخر میں کہتے ہیں کہ کپڑی بھی بیچتے, گھر کا سامان بھی بیچتے. تو یہ تو آپ نے اس طرح بات کر دی کہ یہی بھی بیچیں گے. ارے بیچنے کی بات چھوڑو, خریدنے کی بات کرو. اپنی ڈیلیوری کوئی اپنے ہیلتھ کو دیکھو, ایجوکیشن کی آپ کی یہ بات ہوئی, کون سا نیا اسپتال بنائے کسی کو دکھاؤ, کون سا نیا پروجیکٹ لائے کسی کو دکھاؤ. تو یہ چیزیں تو آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں. اور صرف اسی پر کہ اس کی وہی پہلے سے جو زمینیں آلریڈی ہے اس کو بھی بیچ ڈالی گئی. تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہونے دیں گے کوئی بھی, کہ آپ کی میں گندم کے سکینڈل کی بات ہو گئی,
اس دن سن رہا تھا کہ کوئی ایماندار افسر، یہ سارے افسر اس طرح نہیں لوٹ مار والے کہ بس آپ جو بھی کہتے، کوئی ایک اینٹی کرپشن کا ڈائریکٹر لگایا، ابھی اس کا مہینہ نہیں ہوا ہے، کوئی رب نواز نام ہے، اور ان سے اتنے ڈیمانڈ کیے گئے کہ فلاں کے خلاف کیس بناؤ فلاں، اور وہ یا یہ کرو، جھوٹے کیسز بناؤ، اس نے انکار کیا، 1 سیکنڈ میں ٹرانسفر کیا۔ یہ تو آپ کی شفافیت ہے اور یہ آپ کی بات ہے، اور باتیں بڑی بڑی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس طرح باتیں کرتے ہیں، کتنا اس پر عمل کرتے ہیں، کتنی آپ کی امپلیمنٹیشن ہے، کتنی آپ کی لوٹ مار ہے۔ آپ اگر یہ تقریر چھوڑو میں بند کروں گا، آزاد کروں گا، آپ مجھے بتائیں، میں آج آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کی تیسری ٹرم میں کس نے آپ کے ہاتھ روکے؟ تیسری ٹرم میں آپ کے اس کے پی میں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے کتنے میگا واٹ بجلی بتائی، کتنے آپ کے ہاتھ روکے؟ پھر 18ویں ترمیم کے بعد، پچھلے میں بھی واٹر اینڈ پاور میں رہا کئی دفعہ، پہلے یہ تھا 18ویں ترمیم کے بعد کہ صبح 50 میگا واٹ تک ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، زیادہ کسی کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے۔ 18ویں ترمیم میں یہ بات ختم ہو گئی۔ آپ کے کتنے ریسورسز اس کے پی میں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمت دی ہے پانی کی شکل میں اور دریاؤں کی شکل میں، تو میں آپ سے کوشچن کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اگر اتنی لائل ہے، 4 سال تو آپ کی وہی بھی گورنمنٹ رہی، فیڈرل بھی رہی اور پراونس میں بھی رہی، تو کتنی میگا واٹ بجلی آپ نے بتائی ہے اور انہیں عوام کو دے دی؟ بہت ظلم اور ناانصافی کی بات ہے کہ وہی تو آپ کی کوئی بات کرے، اگر تقریر کرتے ہو دوسروں پر اسی طرح چیزیں جس طرح میں نے شروع کیا، اگر ضرورت ہو تو میں اپنے گورنمنٹ کی کارکردگی پر کئی گھنٹے بھی بول سکتا ہوں، مگر اس کی ضرورت آپ سن رہے اور آپ واچ کر رہے، آپ تقریر کرتے پہلے شروع کریں کہ آپ نے کیا دیا۔ وہی جو آپ کا صحت کارڈ ہے، باقاعدہ ان ہاسپٹل میں جائے، جس ہاسپٹل میں جائے روزانہ ہمیں مریض فون کرتے، بیڈ ہی نہیں ملتا ہے، اللہ کی قسم میں روزانہ یا اسپتال والے مجھے سننا ہے، جتنے ایم ایس ہے، کبھی ایک ایم ایس کو فون کرتا ہوں کہ یہ مریض باہر پڑا ہوا ہے، اس کو بیڈ دے دے، آئی سی یو میں جگہ دے دے۔ تو آپ نے کتنا اسپتال بنائے، کتنی اس میں ایکسٹینشن کی، ایک وہی صحت کارڈ اور وہ صحت کارڈ بھی کس طرح اتنی جو لوٹ مارے، تو آپ سب کے سامنے اگر کوئی ایک کام کے لیے 30 لاکھ کا آپریشن کرتا ہے اور اس کا نان ایڈیٹیبل ہے، اس کا ایڈٹ بھی نہیں ہے، اور وہی بل بناتا ہے 30 لاکھ ہے، تو واہ واہ اس کا کام ہو گیا۔ تو آپ اس پر فوکس کریں، آپ کی صحت ہیلتھ میں، وہی بجلی کے شعبوں میں، دوسرے میں کوئی منصوبہ، اگر آپ فارغ ہو تب، اگر آپ فارغ ہی نہیں ہے، آپ آپس میں یہ لگے ہوئے ایک دوسرے کے، اور ابھی تو سارے باتیں بھی سامنے آئے، تو آپ کے ہمارے لوگوں کے لیے آپ کے ساتھ ٹائم کدھر ہے اور آپ کے ساتھ موقع کدھر ہے؟ تو میں تو کہتا ہوں ابھی یہ تحریک انصاف کا نام مت اس کو لگائے، یہ تحریکی کمائی بن گئی ہے، یہ تحریکی کمائی نام رکھے، یہ ایک انویسٹمنٹ کمپنی بن گئی۔ آپ تاریخ دیکھیں، میں آج یہ شیر افضل مروت کا دیکھ رہا تھا، میرا شیر افضل مروت سے کوئی دوستی نہیں ہے، وہی پارلیمنٹ میں 2-3 دفعہ دیکھا ہے، مگر میں دل سے بات کرتا ہوں، میں ایک ورکر ہوں، محنت کرتا ہوں، سب کو پتہ ہے کے بی کے عوام کو اور پاکستان کے عوام کو، اور میں نے جو اس کی محنت دیکھی ہے پی ٹی آئی کے لیے، اللہ کی قسم دیکھتا ہوں، صبح ادھر شام ادھر، اس مشکل ترین ساتھ میں عمران خان کا ساتھ دیا، کہ جب مشکل ترین ساتھ تک کوئی نکل نہیں سکتے تھے، جو بول ہی نہیں سکتے تھے، تو وہ نکلا، ہر جگہ گیا تو اس کو بالکل فارغ کہ آپ نے گھر چلے جائے، ہمیں یہی چیز نہیں چاہیے، ہمارا ایجنڈا دوسرا ہے۔ آپ اس پی ٹی آئی کی بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کو انویسٹمنٹ کمپنی کا نام دے رہے، کہ آپ نے وہی لوگ جس نے بنائی، وہی آپ نے اس سے پہلے سے وجیب زمان سے جسٹس سے شروع کر کے اور آگے جائے، کئی لوگ اس میں آ گئے، اور آخر میں جو ہم نے وہ اکبر بابر اور فلا کس لوگ، حامد خان کا کیا حال ہوا، اویس غنی کا کیا حال ہوا جنہوں نے بنایا تھا، مگر ہم نے اپنے آنکھوں سے ایک چیز تو دیکھی ہے نا، آپ پورے پاکستان کے عوام بھی مجھے سننا ہے، ہم نے وہی جہانگیر ترین کا تو دیکھا تھا کہ وہ جہانگیر ترین نے کس طرح اپنے جہازیں چلائے اور کس کو لائے اور کس طرح پارٹی کے لیے کام کیا۔ علیم خان کا تو سنا تھا، ہم نے دیکھا تھا اس کے ساتھ کتنی لائلٹی شو کی، ان سب کو ایک کو ذبح کر کے نکال دیا۔ جب خان صاحب کی کام پورا ہو جاتا ہے کسی سے، پھر کسی کا پرواہ نہیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس ایک میرا نام ہے، میں ہوں، بس یہ کافی ہے۔ تو میں اس کے کہتا ہوں کہ ابھی جو پیسے ایک حد تک دیتے پھر سٹاپ کر دیتے یا جو بھی ہو، میں اندر جانا نہیں چاہتا ہوں، باہر دنیا سے جب سے پی ٹی آئی بنی ہے تو وہی سے باہر سے کھینچ رہا ہے، اوورسیز سے پیسے لے رہا ہے۔ میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں، اوورسیز جو باہر بیٹھے ہوئے، خدا کے لیے ذرا ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچے کہ کس بندے کی آپ بات کرتے ہیں، اس کی کوئی باری پھر نہیں آنی ہے۔ ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں یہ بات ذہن سے نکالے کہ اس کی پھر کوئی باری شاری آئی، کوئی باری نہیں ہے کہ اس طرح
ملک دشمنوں کی باری نہیں ہوتے کہ جو یو ٹرن لیتے 10 دفعہ 20 دفعہ، صبح ایک بات کرتا ہے شام کو وہ چینج کر دیتے، اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتا ہے. کہتا ہے کہ وہی پرویز الہی سب سے بڑا ڈاکو ہے، پھر کہتا ہے کہ میرا پارٹی کا صدر ہے. شیخ رشید سے کہتے ہیں اس کے بارے کیا ریمارکس تھے آپ دیکھ رہے تھے، پھر اس کے ساتھ تھے دوسرے لیڈرشپ کے بارے. جب اگر آپ وہی آرمی کی لیڈرشپ دائے باجوہ صاحب کے بارے کیا کہتے تھے، کبھی کہتے باپ کا درجہ ہونا، کبھی یہ کہتے ہیں، پھر آخر میں کیا کہتے جانوروں تک چلا گیا. تو اس کی کوئی یو ٹرن لینے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے، مگر نقصان اس نے یو ٹرن میں یہ کیا، جو میسج دیا، جو کچھ کیا، اس نے پاکستان کو نقصان دیا، کسی انڈیویجول کی نہیں. اور اس نے وہی کیمپین چلائی کہ ہماری پاک افواج بدنام ہو. بات میں یہ ان کا کوئی اسپوکس مین نہیں ہوں، مگر ویسے دل سے بات کرتا ہوں. میرا ہمیشہ یہ رائے بھی، آپ مجھے جانتے ہیں کے پی کے لوگ، اگر آپ کہتے ہیں کہ بس ان کو اتنا بدنام کرے تو آپ کا یہ ریٹ، میں آج آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یا آپ آج ہی یہ لکھ لے ایک ہفتے کے لیے علی امین صاحب کے بچی کے تمام افواج نکل جائے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں. تو کیا آپ گارنٹی کر سکتے ہیں کہ ایک ہفتے کے لیے پاکستان کا جھنڈا یہاں رہ جائے گا، آپ کے سیم ہاؤس اور گورنر ہاؤس پر رہ جائے گا؟ تو آپ کس طرح اسی طرح، مگر کام آپ نے، وہ آپ بھی سمجھتے اور ہم بھی سمجھتے کہ نہیں ہو سکتا ہے، امپاسبل ہے. مگر بات وہی، ان کو بدنام کرنے کے لیے کیا الزامات نہیں لگائے. اس طرح اپنے اس کے لیے کئی اداروں کو اس طرح بات کرنا، ان کو اسی طرح ڈگر پر لے جانا، اس ملک کی خدمت نہیں ہے. اس ملک کے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح کیا الزامات نہیں لگے، ان کے گھروں تک، ان کی بے عزتی تک، اور آخر 9 مئی پر آئے. آپ نے ابھی ایڈمٹ بھی کر دیا. کیا پلان تھا آپ کی 9 مئی کا؟ یہ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے اگر اس طرح کال دے دی کہ سارے جائے، سب کچھ ہارے گھر میں گھس جائے، تو آپ کا یہ نہیں تھا جو کچھ ہو گیا. آپ کا یہ تھا کہ وہی سے ری ایکشن آئے گی، وہی سے لاشیں گریں گے، وہی سے عوام کی خون بہے گی، اور پھر پاکستان ہی نہیں ہوگا. آپ کا ایجنڈا اور جو آپ کے بیرونی دنیا میں ایجنٹ اینٹی پاکستان ہے، اینٹی پاکستان کے، پاکستان کا نام و نشان نہ ہے. اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، جو آپ کی ڈیمانڈ تھی اتنا خون نہیں بہایا گیا. نقصان ضرور ہو گیا، سب کچھ پورے ملک کو ہو گیا. تو میں یہ سارے لوگوں کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ذرا جذبات سے نکل کر، میں کے پی کے عوام سے کہتا ہوں، کیا آپ کو امن نہیں چاہیے؟ کیا کے پی کے لوگوں کو پیس نہیں چاہیے؟ کیا کے پی کے عوام کو تعلیم نہیں چاہیے؟ کیا کے پی کے عوام کو ڈیولپمنٹ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا کے پی کے عوام میں یہ ٹیلنٹ اور صلاحیت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی احسان ہے، ہر جگہ ڈیلیور بھی کر سکتا ہے. تو اگر آپ دیکھ لیں کہ سب کو اسی چیز میں ڈالنا ہے کہ وہی اسمگلروں سے اور مافیا سے اور جو بھی گینگز ہے وہی چیز عروج پائے، تو اس صوبے کی ہر ایک فرد کے لیے اور ان نوجوانوں کے لیے جو آ رہے ہیں ہمارا جگہ لے گا، ان کے لیے کوئی بہتر پیغام نہیں ہے. میں دلائل سے کہتا ہوں ان سے، آپ سے یہ ارگو کرے کہ آپ کے لیڈر میں کیا خصوصیات جس کی آپ پیروی کر رہے ہیں، ایک ایک کر کے بتاؤ کہ اس نے ملک کے لیے یہی کیا، پاکستان کے لیے یہی کیا، عوام کے لیے. کبھی کہتا ہے امریکہ میں ابھی ثابت ہو گیا کس کے پاس ہے، پہلے کہتا ہے انہیں ہمارا خلاف سائفر ادھر کیا ادھر کیا، ابھی اس کی کانگریس نے آپ کے لیے ریزولوشن، اس کا کیا کام ہے؟ پاکستان میں کئی چیزیں ہوئے، کوئی ہم نے ریزولوشن، ان لوگوں کو تکلیف کیا ہو رہا ہے؟ وہی جو آپ کے ساتھی، آپ اور ان کو تکلیف یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے خود بھی سی پی کو بند کرا دیا. آپ نے جو دھرنا دیا تھا اس میں بھی آپ نے وہی چائنا کے پریزیڈنٹ کا آنا منسوخ کر دیا. ابھی بھی آپ کو وہی تکلیف کے دوبارہ لوگ گئے وہی. تو آپ کے اور آپ کے دوستوں کا ایجنڈا پروگرام جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہے کہ کیوں چائنا کے ساتھ کلوز جا رہا ہے، کیوں ان کے ساتھ اتنے روابط رکھ دے، کیوں پاکستان میں سی پیک دوبارہ ریوائیو ہو رہا ہے. تو میں ان سب سے اپیل کرتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ خدا کے لیے اگر ہم غلط ہیں تو ہم چھوڑیں گے. اگر بات یہ نہیں حقائق ہے، آپ نے اس لوگوں کا اصل چہرہ دیکھ لیا، مینڈیٹ تو دے دیا، مگر اس مینڈیٹ والوں کا اصل چہرہ دیکھ لیا کہ آپ نے مینڈیٹ دینے کے باوجود یہ آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں، بغیر گالم گلوچ، بغیر دوسرے کی بے عزتی. یہ بات نہیں ہے. ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں میرے بھائی احترام میں سب کا ہم ایک ہی لوگ ہیں، کوئی ایک پارٹی میں کوئی دوسرے میں. تو وہ ایک بندے کو موبائل دیتا ہے، یہ بات سن لے پوری قوم، ایک میں نے دوسرے کو موبائل کہ میرے ویڈیو بناؤ، اور دوسرا گالیاں دیتا ہے اور دوسرا وہی نعرے لگاتا ہے کہ میرا ویڈیو. تو میں نے ایک دن اسے پوچھا 2-3 مہینے سے کہ خدا کے بندے کیا کر رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ کہتے ہمارا کام ہو گیا، ہمیں کوئی ڈیلیوری پر نہ ہم سے پوچھتا ہے نہ ہمیں اس پر اوٹ دے، ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے کتنی گالیاں دی، کتنے نعرے بتائے. تو ہم آپ ایک ویڈیو خان صاحب کو بیٹھے ایک حلقے میں ہمارا کام ہو گیا. تو اس ملک کا پھر کیا بنے گا اگر اس طرح
لوگ یا ہو کہ اس کی ملک کا فکر نہ ہو، قوم کا فکر نہ ہو. تو اس لیے میں کے پی کے عوام سے ایک تو وہی جو اسکینڈلز ہے اس کی ہر لیول پر، وہی جو گندم کا کم از کم جی پی آر والے دوسرے ان چیزوں کو اس کو دیکھنا چاہیے. فارس والا بھی مختلف ایجنسیز ہے، سب کے سامنے دوائیوں کا اسکینڈل بھی، دوسرے اسکینڈل تو یہ تو اسکینڈلستان بن گیا ہے. پہلے وہ بی آر ٹی اور کہاں سے شروع کر کے اب بھی وہی اسکینڈل چل رہا ہے. کوئی نئی چیز تو ہے نہیں. تو میرا وہی ڈیمانڈ ہر ایک سے کہ یہ ملک ہم سب کا ہے. آپ کے ساتھ اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں سب کے بارے. اس پی ٹی آئی میں اچھے پارلیمنٹیرین بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں. اس میں جو شامل لوگ ہیں اس میں اچھے لوگ بھی ہیں. میں اس اچھے لوگوں سے کہتا ہوں، ان لوگوں سے نہیں کہ ان سے درخواست کرتا ہوں، ان سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک کولڈ مائنڈ سے یہ ملک ہم کا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے. اس ملک میں مہنگائی ختم ہو تو آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں کہ اس کی آپ جو بھی آئے صوبے کے حقوق کے لیے. میں ایک مثال دیتا ہوں، یا ٹیکسیشن کا ایشو آیا پاٹا کا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمیں فاری اور یہاں سے ایگزم کر دیا جائے اور پاٹا کے لوگ ٹیکس ہی نہیں دیں گے. مگر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو کمٹمنٹ اس کے ساتھ ہوئے 2018 میں وہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے. وہ جو ہم نے ان کا 100 ارب دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، پھر 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت دی، 100 ارب تو کیا 100 روپے بھی نہیں دیے. تو جب وہ کمٹمنٹ نہیں پورے تو اس کی وہ ٹیکشن میں ایگزامشن مزید 1 سال کے لیے ہونے چاہیے. جتنے میں نے لڑائی لڑی کسی سے پوچھو وہی کیبنٹ میں، اور میں پرائم منسٹر صاحب کا اور کیبنٹ کا مشکور ہوں کہ وہ میرے ساتھ ہو گئے کہ جو بھی ہے اس کی ایگزامشن اور توسیع ہونے چاہیے. ہم آپ کو دوبارہ کہتے ہیں، آج آپ کو دوبارہ یہاں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ آپ صوبے کی بہتری کے لیے کوئی پلان لائے، صوبے کے عوام کے بہتری کے لیے کوئی پلان لائے. ہم صوبے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پہلے اپنے صوبے اور عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جس طرح میں نے سولرائزیشن کی بات کی کہ بلوچستان سے کیا بھی کریں، نقل کر کے لاؤ، دوسری اور چیز لاؤ. ہم آپ کے ساتھ اس صوبے کے لیے لڑیں گے، مگر اس کے لیے نہیں کہ وہی مرکز اور صوبے میں روزانہ لڑائی ہو اور کوئی کام نہ ہو اور ہمارا صوبہ اس طرح مفلوج رہ جائے. نہیں مطلب یہ کہ میں نے آپ کو مثال دی، بس آپ کا سوال ہو گیا، جواب مجھے سن لیں. میں بات سمجھ گیا. یہ علی امین کیپٹل اس کے پروونشل گورنمنٹ ہے. پروونشل گورنمنٹ کا اپنا ایک حیثیت ہے. اگر ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے بلوچستان کو 48,000 ٹیوب ویل کو وہی سولر نظام دیا ہے تو صوبہ مل کر دیا ہے. صوبے نے وہ پلان دیا، 70% پیسے مرکز دے رہا ہے اور 30% صوبہ دے رہا ہے. اس طرح تو امپلیمنٹیشن ہو ہی نہیں سکتی. آپ یہاں سے ایک اسکیم لائیں گے، دوسرے جو کر رہے ہیں اسی طرح آپ کے ساتھ کریں گے. جو جب بھی مشکل اور یہ ہو تو وہی انہوں نے ثابت کر دیا ہے. مگر آپ وہی سے پلان اس کی بات تو کریں نا. آج تک تو کوئی بات ہی نہیں کی کہ صوبے کے بغیر کس طرح یا امپلیمنٹیشن کرے، مرکز کس طرح امپلیمنٹ کرے. وہ تو آپ نے فیلڈ میں کر سکتا ہے. اگر انہیں چاہیے کہ کوئی کام ہو دوسرے ہو تو آپ وہی پلانز لائیں، ہم آپ کے ساتھ. انجینئر صاحب یہ بتائیں، جو آپ کی باتیں سنی خوشی ہوئی، اس طرح دوسرے ملک میں جنت بن گیا ہو خیبر پختونخوا تباہ برباد ہو، وفاق کے ذمے جو بقایا جات ہے، آپ اس صوبے کے نمائندے، کس طرح اس کو دینے میں آپ اپنا کردار ادا کر رہے. یہ بتائیں بجلی ہو یا دیگر اہم مسئلے وہ تو وفاق سے کنٹرول ہوتے ہیں، تو کیوں خیبر پختونخوا میں آپ بات سنیں. اسی دفعہ جو بھی اگر آپ وہی جو NFC ایوارڈ میں وہی جو چیز طے شدہ ہے وہ تو ریگولری اس کو میں حیران ہوتا کہتا کہ ہمیں پیسہ ایک ہی نہیں ملتا. میں ان سے کوشچن کرتا ہوں کہ یہ پیسے پر آئے کدھر سے جو آپ لگا رہے. تو آپ کے ساتھ اپنے کوئی ریسورس بتاؤ، یہ بات نہ کرو. مگر وہ پیسے جو آ گئے اگر آپ کو 1% بھی ابھی تک مل رہا ہے سب سے زیادہ NFC ایوارڈ سے دہشت گردی کے لیے، وہ آپ نے کدھر لگایا؟ کتنے CTD کو مضبوط کیا، دوسرے جگہوں کو مضبوط کیا؟ تو یہ سچ کوئی بات نہیں. جتنا کہ فاٹا کا ایشو ہے کہ ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوئے 4 سال PTI کی گورنمنٹ رہی، صوبے میں بھی اور مرکز میں بھی. اسی دفعہ ان سے ڈبل پیسے ان کو دیے اور مزید بھی ہم فائٹ کرتے کہ مزید بھی مل جائے. مقام صاحب آپ صوبے کے نمائندے بھی ہیں، وفاق میں بیٹھے ہیں، کئی مرتبہ آپ اس وفاقی وزیر بن چکے ہیں. آپ یہ بتائیے پشاور میں جو صوبے کا کیپٹل ہے یہاں گیس نہیں مل رہی اور گیس کے بھاری بھرکم جو بل ہیں وہ عوام کو موصول ہو رہے ہیں. آپ نے یہ کیس کیسے لڑا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ پشاور کے جو آٹا فروش ہیں انہوں نے ہڑتال کی ہے کہ پنجاب سے گندم کی اور آٹے کی سپلائی بند کی جا رہی ہے. اس حوالے سے آپ نے وفاق کے ساتھ کیا مطلب ہے کہ اب جب بھی بات آئی وفاق کے ساتھ، اگر آپ یہ ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں، اگر یہ موٹر وے بھی دیکھ رہے ہیں یہاں تک، تو اللہ کا احسان ہے. اس میں میرا سارا محنت شامل ہے کہ جو کابل ریور میں
پانچ دفعہ کشتی میں بیٹھ کر بورڈ میں جب برج بن رہا تھا اور یہ میں نے عہد کیا تھا کہ اس کو کمپلیٹ کر کے دوں گا اور ستمبر 2007 میں اس کو اوپن کر کے عوام کو دیا ہے. اگر آپ وہی دیکھتے ہیں ہزارہ موٹر وے, انڈس ہائی وے, آپ وہی دیکھتے ہیں ڈی اے خان تک موٹر وے. ایک سوچ ڈریم کی بات ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے صدرن ڈسٹرکٹ کو دے دیا. یہ آپ گیس کے منصوبے دیکھ رہے ہیں, بجلی کی دیکھ رہے ہیں, اپنی دور میں کام کیا. اور مزید اس طرح جو بھی بات آتی ہے اور ہمارے بس کی ہو, ہم بالکل ان عوام کے ساتھ ہیں. ان کے لیے پہلے بھی میں واحد اسی طرح میں اپنی کوئی بڑی بات نہیں کرتا, لوگ مجھے جانتے ہیں. میں ہر ایک کے سامنے اپنے آپ کو جوادب سمجھتا ہوں. میرے اس کے پی کے جس پارٹی سے بھی جس کا تعلق ہو اور جہاں سے تعلق ہو, جس ضلع بھی سے اس کا تعلق ہو, میرے دفتر میں آ جائے, ایک دن چیک کرے اسلام آباد میں, اور وہ لوگ دیکھیں کہ 500 سے 600 سے کم آتے نہیں. ہر ضلع کے لوگ ہوتے ہیں, ہر پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں. میں ان سب کو اپنے آپ کو جواب دے سمجھتا ہوں. مجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے کرتا ہوں. امیر مقام صاحب یہ بتائیں, آپ نے کہا ہے کہ شیر افضل کی پارٹی کے لیے بڑی قربانی, ایک تو ان کی اتنی قربانیوں کو دیکھ کر آپ ان کو دعوت دیتے ہیں اپنی پارٹی میں, اور دوسرا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا, آج آپ نے پوری چارٹ شیٹ بتا دی ہے کہ کہاں کہاں کرپشن, محکمہ صحت, تعلیم. خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن فرینڈلی ہے. کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا, اگر کوئی قرارداد آتی ہے عمران خان کے حوالے سے, متفقہ پاس ہوتی ہے, بل آتے ہیں متفقہ پاس ہوتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ نہیں مطلب ہے شارٹ کٹ پہ آپ کی بات ہے, کوئی اس طرح فرینڈلی نہیں ہے. مگر وہ اپوزیشن کی جو تعداد ہے وہ آپ کے سامنے, جتنی تعداد ہے اور جتنے نمبرز ہے تو اس حساب سے وہی ہے. اور اپنی بات وہ آپ نے سارے تقاریر اور اسپیچز وہی سنے کہ جو بھی بات عوامی مفاد کی ہو, جو میں نے باتیں کی, یہ کے پی اسمبلی میں بھی ہوئے, ان کے ممبران نے بھی کیے, اور میں تو ان ممبران کو سب کو داد دیتا ہوں اپوزیشن کے جتنے بھی ہے کہ وہی اپنے بس تک ٹھیک ٹھاک بات کر دیتے. بقائی ان کی وہی میجارٹی اور شور شرابہ وہ آپ کے سامنے, یہ ہونا نہیں چاہیے. ہم ان کو سنتے ہیں, اپوزیشن کو, ان کو غور سے سنتے ہیں, جو بھی تقریر کرتے ہیں اسمبلی میں ہر ایک کو لمبی اسپیچز ان کے سنتے ہیں, اور اس کو پھر دیکھتے ہی اسی دن کل کی بات ہے اس نے تقریر کی, بیرسٹر گوہر صاحب نے, پرائم منسٹر نے خود کھڑے ہو کر اس کا جواب دیا کہ میں چیک کروں گا اور یہ کروں گا. تو اس طرح جمہوریت اس کو کہتے ہیں. یہ تو ان لوگوں میں نہیں ہے. اگر ہماری خواتین رکن کو دیکھتے اس کے ساتھ کیا ٹریٹ کیا گیا, کیا سلوک کیا, یہ جمہوریت ہے. وہ لوگ تو جمہوریت پر بلیو ہی نہیں کرتے. جماعت اسلامی کے جو مطالبات ہیں ان سے آپ کی بات ہوئی ہے, کیا وہ مان رہے کہ نہیں مان رہے, یہ بلوں کے حوالے سے؟ نہیں بات مطلب میں نے آپ کو بات شوروں میں کہا کہ ہمارے اور جماعت اسلامی کی ایک ہی بات ہے, مگر بات آپ بتائیں کہاں سے دے دیں, کون سا معاہدہ ہم کینسل کر. وہ آئی پی پیز کی بات کرتے ہیں, میں نے کہا ہم بھی کرتے ہیں کہ آئی پی پیز کے ان معاہدوں پر نظر ثانی ہونی چاہیے. وہ کے پی سی چارجز ہے اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے, اچھی بات ہے. مگر وہی جو انٹرنیشنل معاہدے ہوئے, ایگریمنٹس ہوئے, اس کی کیا ہوگا, تو اس کے لیے بیٹھنا ہوگا. ہم تیار ہیں, آپ کے ایکسپرٹ ہیں. میں نے تو لیاقت بلوچ صاحب کو ہماری تو ایک ساتھ بھی رہے, میں نے اس کو دل سے دعوت دی ہے. کیا ہے آپ اپنے ایکسپرٹ ماہرین دے رہے, اکٹھے بہ کر ہمیں کوئی راستہ دکھائے اگر آپ اس چیز کے اندر رہتے ہو. نہیں ہم نے نہیں کیے, وہ شروع کرے, میں اس میں آنا نہیں چاہتا ہوں. وہ ایک لمبی داستان ہے جس نے کیے, جو معاہدے ہوئے. ہم بھی کہتے ہیں کہ ان کو ریویو ہونا چاہیے, ہم بھی کہتے ہیں, مگر کس طریقے سے ہونا چاہیے کہ وہی چیز جو معاہدے ہوئے ایک طریقہ کار کے اندر رہتے ہوئے, ہم نے ان کو بھی بات کی, خود بھی کرتے. ہم نے کہا ہم آپ سے کم, آپ بھی ماشاءاللہ ہم آپ کو داد دیتے, عوامی ایشوز کی بات کیے, ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں, مگر طریقہ کار دکھا رہے. نکالے کیا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے جائے. نہیں مطلب میں نے اس کو کہا کہ ہم پہلے سے دیکھ رہے ہیں, خدا کے بندے میں نے وہی باتیں تو نہیں بتا سکتا کہ پہلے سے پاور پر روزانہ پرائم منسٹر صاحب 4 میٹنگ لے رہے ہیں, وہی سلوشن دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بجلی سستی ہو جائے, ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ تو آپ وہی دیکھ لیں, جو آپ کا کوئی اگر جاننے والے پیم ہاؤس میں ہو تو اس سے پوچھے کہ کتنا محنت کرتا ہے اور کتنا لگا ہوا ہے. صوبہ جو ہے کوئی پلان لے کے آئے اور مرکز جو ہے اسے منظور کرے گا, یا مرکز اس پہ نظر ثانی کرے گا. صوبے نے کافی مرتبہ جو ہے کچھ افسران مانگے مرکز سے, ابھی تک ان کو افسران نہیں دیے گئے, تو اور ان کے منصوبے جو ہے وہ کیسے منظور کیے؟ اس طرح بات اسی طرح بات نہیں ہے. یہ بات وہ دکھانے کے لیے کرتے ہیں, اس کو کوئی اور بات نہیں ہوئی. ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ پینل بھیجتے تو ایک بندے کا نہ بھیجے, ایک قانون ہے, ایک طریقہ ہے. بات آدمی 3 بندے بھیجتے, میں بھی وہی جی بی ہے اس کو دیکھ رہا ہوں,
ابھی اگر کسی آئی جی کا ہم بھیجتے ہیں تو 3 نام بھیجتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو، تو آپ اس طریقے سے آ جائے، ایک نام نہ دے، پھر تو اس نے کوئی دوسرا نام دیے نہیں، خود خوش ہو گئے کہ بس یہ چیف سیکرٹری بھی آج ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ اصل بات ہے مجھ سے کیوں آگے آگے جانا چاہتے ہو، خود وہ ہے کہ بس ٹھیک ہے ہم تو اس طرح یہ بھی ہمارا سیٹ ہے، بس کام ہی چلاؤ، بس بات ختم، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے گورنر کی حیثیت میں، مان لیا کہ وزیر اعلیٰ نااہل بھی ہیں، نکمے بھی ہیں، لیکن ان کے ذریعے آپ جو مرکزی یہاں پر جو اسکیمیں ہیں ان کے ذریعے نہیں مطلب ہے کہ یہ بات سنیں، میں سمجھ گیا، میں ایک سیکنڈ میں سمجھ جاتا ہوں، وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہی مطلب ہے کہ وہ گورنر کے انڈر کام نہیں کرتے، چیف منسٹر کے انڈر کام دیتے، اس کے سائن سے جاتے، وہی سگنیٹری ہوتے ہیں چیف منسٹر، گورنمنٹ کی ڈیفینیشن وہی ہے، تو گورنر کی نہیں ہے کہ وہی کرے، مگر یہ اس کی وہی بھی افسوس کی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ گورنر ہاؤس میں آپ کی NXC کو بند کرے، یہ کوئی بات ہے، یہ کوئی سیاست ہے، یہ کوئی کتنی دکھ کی بات ہے کہ گورنر ہے اور ایک آئینی عہدہ ہے اس کے ساتھ، اور وہی تو کہتے ہیں کہ اس کو تالا لگائیں گے۔ بہرحال ہم سے جو کچھ ہوتا ہے، گورنر صاحب کئی دفعہ ہے، پرائم منسٹر صاحب سے ملا ہے، ہمارے جو کرنے کی بات ہو وہ ہر وقت گورنر صاحب بات کرتے ہیں، میں اس کو داد دیتا ہوں، ہر وقت بات کرتے ہیں، اس طرح نہیں کہ اس نے بات نہیں کی، مگر وہی اصل چیز کوئی معاہدہ ڈیل ہوتا ہے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کا تو میں نے ایک دفعہ کہہ دیا، آپ کا میں نے ایک، ٹھیک ہے ہو گیا، پورا ہو گیا۔